قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بعث فينا أشرف الأنبياء والمرسلين ونشكره سبحانه على ما جعلنا من المسلمين ونعوذ بالله جل جلاله من شرور أنفسنا ومن شرور الشياطين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله وصدق رسوله النبي المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم. قرآن مجید کے جس ارشاد مقدس کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس کے حوالے سے کچھ علوم معروف سے قبل آئیے سب مل کے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر اپنی عاشقی اور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت و معاب میں ہدیہ صلاۃ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے اور جبین حضرت جبریل پہ کف پا ہے جبین حضرت جبریل پہ کف پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. اور غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں آیا بس کچھ اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی توضیح اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ جس آیت کریمہ کے بارے میں یہی توقع ہے کہ آپ اسے ہر کام سے پہلے پڑھتے ہوں گے جو بچے کو یاد ہے اور اکثروں کو ترجمہ بھی معلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا. حضرت مصنف روح البیان تو تفسیر روح البیان میں اس کی توضیح بیان کرتے ہیں
کہ پورے قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ قرآن مجید جس کے بارے میں خود قرآن میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، کوئی چیز چھوٹی نہیں، کوئی ذرے برابر کا علم ایسا نہیں جو اس میں نہ ہو، جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اور یہ واضح بیان سب کے لیے نہیں، صرف اس ذات کے لیے جن کے قلب پاک پہ یہ نازل ہوا۔ حضور نے تو اپنے مخاطبوں کو اور ہمیں اتنا ہی بتایا جتنا ہم میں سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ حضور کے جو پہلے مخاطب تھے جناب صدیق اکبر، جناب عثمان ذوالنورین، فاروق و حیدر، صحابہ کرام، تو انہیں اتنا علم دیا گیا جتنا ان میں صلاحیت تھی، اور جتنا حضور نے سمجھایا اور دیا اس سے زیادہ سمجھنے کی کسی میں صلاحیت ہی نہیں۔ تو تبیانا لکل شیء، قرآن کا واضح بیان، ہر چیز کا واضح بیان جس قرآن میں ہے وہ قرآن مجید۔ مفسر روح البیان فرماتے ہیں کہ وہ واضح بیان جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ کے اندر، اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ ہے وہ سب بسم اللہ کی بے کے اندر، اور بسم اللہ کی بے میں جو کچھ ہے وہ سب اس کے نچلے نقطے کے اندر۔ مطلب یہ کہ نقطے کو پھیلایا تو بے بنی، بے کو ذرا اور پھیلایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذرا اور پھیلایا تو پوری سورہ فاتحہ نکل کے آئی، اور جب سورہ فاتحہ کی پوری تشریح اور توضیح بیان کی تو والناس کی سین تک پورا قرآن بن گیا۔ تو وہ پورا قرآن، یعنی قرآن کو مختصر کرا تو صرف ایک نقطہ، اور پھیلایا تو والناس کی سین تک قرآن کی ہر چیز کا واضح بیان اس میں۔ اس موقع پہ میں ٹھہر کے ایک بات کہوں گا کہ مولائے کائنات، مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، چمنستان نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن مولائے کائنات فرماتے ہیں انا النقطۃ تحت الباء، وہ بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، یعنی ان کے فرمانے کا مطلب سمجھو، مولا علی فرماتے وہ نقطہ میں ہوں، مطلب یہ کہ قرآن کو سمیٹ دو تو علی بنے، علی کو پھیلا دو تو پورا قرآن بنے، علی کو پھیلا دو تو پورا قرآن بنے، اور مختصر کرو تو علی بنے۔ ذرا اس نقطے میں پورا قرآن، یہاں پہ ایک بات ٹھہر کے کچھ لوگ سوچتے ہیں آخر ایک چھوٹے سے نقطے میں پورا قرآن کیسے آ سکتا ہے؟ آپ ذرا خیال کریں، آپ کسی اندھے سے یہ کہیں کہ دیکھو میری آنکھ میں ایک نقطہ ہے، اور اسی چھوٹے سے نقطے کے اندر یہ اتنا بڑا پیڑ ہے، اسی نقطے میں یہ سارے انسانوں کا سیلاب ہے، اسی نقطے میں یہ بڑی بڑے مکانات ہیں، اسی نقطے میں یہ ساری عمارتیں ہیں، یہ سارے سڑک ہیں، تو اندھا کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹے سے نقطے میں اتنا بڑا درخت، اتنے سارے انسان، اتنے ساری عمارتیں ایک نقطے میں سما جائے؟ اگر تو یہ معاملہ یہ ہے کہ اندھے کو نہیں پتہ، اس کے پاس وہ نقطہ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ اگر یہی میری نظر کا نقطہ، تیری نظر کا نقطہ ہوتا تو مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اتنے چھوٹے سے نقطے میں اتنا بڑا درخت کیسے آ گیا۔ لیکن اگر یہ نقطہ تیرے پاس نہیں ہے تو پھر میں قیامت تک تجھے سمجھا بھی نہیں سکتا۔ تو آپ ذرا سا اسے یوں سمجھے، آپ ذرا گجرات کا ایک نقشہ لے لیں، اور اس میں جگہ جگہ پہ نقشہ بنانے والوں نے بڑے اصول سے نقشہ بنایا، اور نقطے جگہ جگہ پہ رکھ کے لکھ دیا یہ بھروچ ہے، یہ بھروچ کا نقطہ، یہ احمد آباد کا نقطہ، یہ بڑودا کا نقطہ، یہ سورت کا نقطہ۔ اب جگہ جگہ پہ نقطے لگا کے شہروں کا نام لکھ دیا گیا۔ اب جب کسی نے شہر بھروچ دیکھا ہی نہیں، جس نے سورت دیکھا ہی نہیں، اب جس نے احمد آباد دیکھا ہی نہیں، وہ احمد آباد کے نقطے میں کیا دیکھے گا؟ وہ صرف نقطہ ہی نظر آئے گا۔ وہ سورت، جس نے سورت دیکھا ہی نہیں، سورت کے نقطے میں اسے صرف نقطہ ہی نظر آئے گا۔ جس نے بھروچ کی کوئی گلی نہیں دیکھی، اسے بھروچ کے نقطے میں صرف گلی ہی نقطہ ہی نظر آئے گا۔ مگر جس نے بھروچ کی گلیوں کو دیکھا ہے، جس نے بھروچ کی ہر سڑک کو دیکھا ہے، ہر سوسائٹی کو دیکھا ہے، اس نے محمد پورہ بھی دیکھا ہو، اس نے اسٹیشن بھی دیکھا ہو، اس نے بائی پاس بھی دیکھا ہو، اس نے پانچ بتی بھی دیکھا ہو، اس نے یہ الگ الگ سوسائٹیاں بھی دیکھی
دیکھی ہو جب اس کی نظر نقطے پہ پڑے گی، تو جب اس کی نظر بھروچ کے نقطے پہ ہوگی ریلوے اسٹیشن اس کی نظر میں ہوگا، جب بھروچ کی نقطے پہ نظر پڑے گی تو یہ بائی پاس نظر میں ہوگا، ریلوے اسٹیشن نظر میں ہوگا، محمد پورہ کی سوسائٹی نظر میں ہوگی، بھروچ کی سڑکیں نظر میں ہوگی، سوسائٹیاں نظر میں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھروچ کی ہر سوسائٹی کو دیکھ چکا ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ نقطہ صرف نقطہ نہیں، اسی بھروچ کے نقطے میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہے، اسی نقطے میں محمد پورہ بھی ہے، اسی نقطے میں بائی پاس بھی ہے، اسی نقطے میں اتنی ساری سوسائٹیاں بھی ہے، اسی نقطے میں ہزاروں کی تعداد میں انسان بھی ہے، اسی نقطے میں ہزاروں جانور بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھروچ کی ہر سڑک کو دیکھ چکا ہے، ہر سوسائٹی کو دیکھ چکا ہے، اسی لیے بھروچ کے نقطے پہ جب نظر پڑے گی سارا بھروچ اس کے سامنے ہوگا۔ جس نے نہیں دیکھا اسے صرف نقطہ ہی نظر آئے گا۔ یہی تو مثال ہماری اور مولا کائنات کی ہے۔ ہم نے قرآن کی وسعتوں کو نہیں سمجھا، اس کا علم ہمارے پاس نہیں، تو جب بسم اللہ کے بے کے نقطے پہ جب ہماری نظر پڑتی ہے تو صرف نقطہ نظر آتا ہے، مگر مولا علی عالم غیب کے سارے شہروں کو دیکھ چکے ہیں، تو جب ان کی نظر نقطے پہ پڑے گی غیب کی کائنات ان کے سامنے ہوگی، غیب کی کائنات ان کے سامنے ہوگی، کیونکہ وہ قرآن کے علم کی ساری وسعتوں کو اور غیب کی کائنات کو دیکھ چکے ہیں، تو انہیں معلوم ہے اس چھوٹے سے نقطے میں کیا ہے، انہیں معلوم ہے اس میں کیا ہے، تو وہ دیکھ چکے ہیں۔ تو جب نقطی نظر نقطے پہ ہوگی غیب کے سارے شہر ان کی نظر میں ہوں گے۔ اسی لیے مولا علی کو حق ہے یہ کہنے کا، انن نقطۃ تحت الباب، میں ہوں بسم اللہ کے بے کا نقطہ۔ ذرا آگے بڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ علماء دین سے پوچھیں آپ، تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بے ہے وہ استعانت کے معنی میں ہے، مطلب مدد طلب کرنے کے معنی میں۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نام کی مدد سے شروع۔ ہم قرآن کو اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام کی مدد، اسم اللہ کی مدد سے شروع۔ یہ اسم اللہ کیا ہے؟ دیکھو، ذات اللہ اور ہے اور نام اللہ اور ہے۔ ذات زید اور ہوتا ہے، نام زید اور ہوتا ہے۔ ذات عبد الغفور اور ہے، نام عبد الغفور اور ہے۔ یعنی نام جو ہوتا ہے وہ ذات کا غیر ہوتا ہے، اور ذات ایک الگ چیز ہوتی ہے، نام ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو جب یہاں کہا اللہ کے نام کی مدد سے شروع، تو قرآن ذات اللہ کی مدد سے شروع ہو رہا ہے یا اس کے نام کی مدد سے شروع ہو رہا ہے؟ تو یہ نام اللہ اللہ کا غیر ہے، اس کی ذات الگ ہے، نام اللہ اور ہے، تو قرآن شروع ہی غیر اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے، قرآن شروع ہی غیر اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے۔ اب جسے غیر اللہ کی مدد میں شرک نظر آئے اس کی بسم اللہ ہی صحیح نہیں۔ اللہ کے نام سے شروع، نام الگ ہوتا ہے، نام والا اور ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اسم اللہ کی مدد سے شروع، جو قابل غور ہے وہ یہی ہے، اللہ کا اسم اللہ ہے کیا چیز؟ اسم کا معنی معرف کے ہے اور اسم کا معنی علامت کے ہے۔ اسم کہتے ہیں وہ جو پہچانوائے، نام عبد الغفور جو عبد الغفور کو پہچانوا دے، نام زید جو زید کو پہچانوا دے، تو نام اللہ وہ ہے جو اللہ کو پہچانوا دے۔ تو وہ کون سی ذات ہے جس نے اللہ کو پہچانوایا؟ کون سی ذات ہے؟ تو یہ اسم اللہ کون ہے؟ جس نے اللہ کو پہچانوایا، اللہ کی معرفت کرائی، اور جس ذات کو اللہ نے اپنا معرف بنایا، اپنی علامت بنایا۔ دیکھو، میں اگر یہ کہوں، اگر یہ کہا ہوتا کہ اسم الرب کیا ہے تو آپ کہیں گے اللہ، لیکن جب کہے اسم اللہ کیا ہے تو مطلب یہ کہ یہاں نام بھی لیا جا رہا ہے اور پھر پوچھا جا رہا ہے اللہ کا نام کیا ہے۔ میں کہوں حافظ سراج صاحب کا نام کیا ہے تو آپ کہو گے آپ نام بھی لے رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ نام کیا ہے۔ تو وہی تو یہاں پر ہے، اللہ کے نام سے شروع،
تو اللہ کا نام تو ہم لے ہی رہے ہیں، پھر کہہ رہے اللہ کے نام سے شروع۔ اگر یہ کہا ہوتا بسم ربی، رب کے نام سے شروع، تو جواب ہوتا اللہ، لیکن یہاں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، تو جب نام تو لے ہی لیا گیا تو مطلب یہ کہ پتا چلا یہاں نام کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، یا لفظوں کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ پوچھا جا رہا ہے اس ذات کے بارے میں جو معرف ہو خدا کا، جو علامت ہو خدا کی، وہ کون ہے جو معرف؟ تو اللہ فرما رہا ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنی معرفت کے لیے میں نے اپنا ایک معرف بنایا، اپنی ایک علامت بنائی، ایک ذات کو اپنی نشانی بنائی، اسی کو اسم اللہ کہا جاتا ہے۔ اور کسے بنایا؟ کہا فخلقت، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد، میں نے نور محمدی کو پیدا کر دیا، تو پتا چلا یہ اسم اللہ کوئی اور نہیں، اسم اللہ ہی محمد رسول اللہ ہے، اسم اللہ ہی محمد رسول اللہ ہے، جو معرف اللہ ہے، جو خدا کی علامت بھی ہے اور خدا کا معرف ہے۔ خدا کی معرفت ممکن ہی نہیں جب تک رسول اللہ کے دامن سے وابستہ نہ ہو، خدا کی معرفت ممکن ہی نہیں جب تک اسم اللہ کے قریب نہ جاؤ، خدا کی معرفت ممکن ہی نہیں جب تک اسم اللہ کے قریب نہ جاؤ، خدا کی معرفت ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب ہی کو اسم اللہ اور معرف اللہ بنایا ہے۔ فخلقت نور محمد، میں نے نور محمدی کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میں پہچانا جاؤں، پیدا ہی اس لیے کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہاں پر حضرت سیدنا شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک وضاحت کرتے ہیں کہ جب خلقت نور محمد، اللہ نے نور محمدی کو جب پیدا کیا تو کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، نور محمدی پیدا ہو گیا۔ نور محمدی نے کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا۔ پھر خدا نے فرمایا محمد الرسول اللہ، نور محمدی پھر وجود میں آیا۔ نور محمدی نے کہا لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا۔ جب تک خدا نے چاہا یہ سلسلہ چالو رہا، جاری رہا، خدا محمد الرسول اللہ کہہ کے نور محمدی کو وجود میں لا رہا ہے، اور نور محمدی جیسے ہی وجود میں آ رہا ہے، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، تو جلوہ وحدت میں فنا ہو جا رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلا میں وقت زمانہ نہیں بتا سکتا، کیوں؟ کیونکہ جب محمد الرسول اللہ کہہ کے نور محمدی کو وجود میں لایا گیا، اور جب لا الہ الا اللہ کہہ کے نور محمدی جلوہ وحدت میں فنا ہوا، اس وقت نہ زمانہ بنا تھا نہ وقت بنا تھا، نہ زمانہ نہ وقت بنا تھا، نہ مکان و مکانیات، نہ زمان و زمانیات، نہ کوئی وقت بنا، نہ کوئی گھڑی بنی، نہ کوئی مومنٹ بنا، نہ کوئی پل بنا، ابھی کسی شے کا وجود ہی نہ تھا، صرف ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا نور محمدی تھا۔ جب تک خدا نے چاہا سلسلہ جاری رہا، پھر جب خدا نے چاہا تو نور محمدی اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہو گیا، قائم و دائم ہو گیا۔ دیکھیں اب دیکھیں کلمے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ پہلے تو خدا نے کہا نا، ابھی نور محمدی وجود میں نہیں آیا، خدا فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، تو پہلے محمد الرسول اللہ، پھر نور محمدی نے وجود میں آ کر آنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ، تو پہلے محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ مگر کلمے کی ترتیب تو ہمیں یہ دی گئی کہ پہلے کہو لا الہ الا اللہ، پھر کہو محمد الرسول اللہ۔ یہ ترتیب ایسے کیوں؟ جب ہم ادھر سے دیکھتے ہیں تو پہلے کلام الہی محمد الرسول اللہ، پھر کلام نور محمدی لا الہ الا اللہ، تو تب سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے تو محمد الرسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ، مگر ہمیں کلمہ یہ دیا گیا پہلے تم یہ کہو لا الہ الا اللہ، پھر کہو محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ کہنا یہ سنت کبریا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پہلے کہو، پہلے تو سنت مصطفیٰ ادا کر، پھر محمد الرسول اللہ کہو، پھر تو سنت کبریا
ادا کر، پھر سنت مصطفیٰ ادا کرو، پھر سنت کبریا ادا کرو۔ دیکھو ذات کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ پہلے ہے، اور وجود کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ لیکن ایمان و عرفان کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے۔ اسے آپ یوں سمجھے کہ دیکھو سورج پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، ادھر سے چلو تو سورج پہلے، روشنی بعد میں، ادھر سے چلو تو چاند پہلے، چاندنی بعد میں، اور جب ادھر سے چلو تو روشنی پہلے، سورج بعد میں، چاندنی پہلے، چاند بعد میں۔ جب ہم ادھر سے چلتے ہیں تو پہلے روشنی سے ملتے ہیں، پھر سورج سے، پہلے چاندنی سے ملتے ہیں، پھر چاند سے۔ تو لا الہ یہی سمجھو، پہلے ذات کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے۔ جب ادھر سے چلو تو لا الہ الا اللہ پہلے، جیسے سورج پہلے روشنی بعد میں، ایسے ہی لا الہ الا اللہ پہلے محمد رسول اللہ بعد میں۔ مگر جب ہم ادھر سے چلتے ہیں تو روشنی پہلے ہے، سورج بعد میں ہے۔ تو ویسے ہی جب ہم ادھر سے چلیں گے تو محمد رسول اللہ پہلے، پھر پہنچیں گے لا الہ الا اللہ بعد میں۔ تو یہ مطلب یہ کہ دیکھو محمد الرسول اللہ روشنی ہے اسی نور کی، نور الہی کی روشنی ہے۔ جب ہم نور الہی کی طرف جائیں گے تو پہلے ہم محمد الرسول اللہ سے ملیں گے، پھر خدا سے ملیں گے۔ جیسے ہم یہاں چاندنی سے پہلے ملتے ہیں، چاند سے بعد میں ملتے ہیں، ایسے ہی جب ہم یہاں سے ادھر چلیں گے تو محمد الرسول اللہ سے رابطہ پہلے ہوگا، لا الہ الا اللہ سے بعد میں ہوگا۔ مطلب جب تک محمد الرسول اللہ سے ملیں گے نہیں، لا الہ الا اللہ تک ہماری رسائی ممکن ہی نہیں۔ تو محمد رسول اللہ سے ملیں گے نہیں، لا الہ الا اللہ تک ہماری رسائی ہی نہیں۔ تو جس نور کے صدقے میں ہمیں خدا ملا، اس نور کی میلاد ہم نہ منائیں۔ جس نور کے صدقے میں خدا ملا، یہی ایک ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ یہ معرف اللہ ہے، اللہ کی پہچان کرانے والے یہی ہیں، اللہ کے معرف بھی ہے، اللہ کی علامت بھی ہے۔ اور دیکھو علامت کا یہ ہے کہ جو اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے اپنی علامت خود بناتا ہے۔ تو خدا نے جب اپنی پہچان کرانا چاہا تو فخلقت نور محمدin کہہ کے نور محمدی کو پیدا کر کے اپنی علامت خود بنائی۔ اور اپنی علامت کی ضرورت کب تک؟ جب تک اپنی پہچان کی ضرورت، جب تک اپنی معرفت کرانی ہے تب تک نور محمد اپنی علامت کو باقی رکھا جائے گا۔ تو نور محمدی کی ضرورت کب تک؟ کہا جب تک معرفت الہی مکمل نہ ہو۔ تو معرفت الہی کب مکمل ہو؟ تو فرماتے ہیں معرفت الہی کے درجات غیر متناہی ہے، یعنی معرفت الہی کے درجات متناہی غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں بنی۔ تو جب معرفت الہی کے درجات کی کوئی انتہا نہیں بنی تو پھر علامت کو بھی باقی رکھا جائے گا، علامت کی ضرورت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ جب خدا کی معرفت جب تک ضرورت رہے گی تب تک محمد رسول اللہ کی ضرورت رہے گی۔ تو ہم میلاد مناتے رہیں گے، کیونکہ میلاد مصطفیٰ ہی کے صدقے میں کائنات کے ذرے ذرے کو وجود ملا ہے۔ جسے خدا ملا ہے میلاد کے صدقے میں ملا ہے، جسے خدا ملا ہے اسی معرف باللہ کے صدقے میں ملا ہے۔ آپ ذرا خیال کریں، ہر دور میں آپ کا میلاد منایا جا چکا ہے۔ وہ بصرہ کی سرزمین پر میں آپ کو واقعات کی روشنی میں لے چلوں تو ایک عاشق رسول تاجر تھا، پورا سال تجارت کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اور اپنی تجارت سے جتنا بھی نفع اسے ملتا تھا سب جمع کرتا تھا۔ اور جیسے ہی 12 ربیع النور کی وہ رات آتی تھی، جتنا سال بھر میں منافع جمع کیا ہے اس کو ایک ہی رات میں سب لٹا دیتا تھا۔ علماء دین کو بلاتا تھا، حفاظ کرام کو بلاتا تھا، قاریوں کو بلاتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا، قسم قسم کے پکوان بناتا تھا، لوگوں کو بلا بلا کے کھلاتا تھا، اور رات بھر نبی کی نعت اور نبی کے ذکر کی محفل سجاتا تھا۔ بڑا عاشق رسول تھا، رات بھر میں سب خرچ کر دیتا۔ اسی کے بالکل پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ تو اس کی اہلیہ نے ایک دن پوچھ لیا کہ میری رفیق حیات، یہ جو ہمارے پڑوس میں یہ جو مسلمان رہتا ہے نا،
آخر یہ اس رات کو اتنا بڑا جشن کیوں کرتا ہے؟ ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، اپنی سال بھر کی کمائی ایک ہی رات میں لٹا دیتا ہے۔ اس رات کو ایک خاص بات ہے۔ تو یہودی تھا نا، مگر جانتا تھا کہ سنو، میں زیادہ تو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ اس رات ان کے نبی کی ولادت کی رات ہے۔ اس رات مسلمانوں کے نبی پیدا ہوئے تھے، تو یہ آج کی رات اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں اپنا سب کچھ ان کی محبت میں قربان کر دیتا ہے۔ اس نے پوچھا کیا اس نے اپنے نبی کو دیکھا تھا؟ کہا نہیں دیکھا نہیں۔ خاتون نے جب سنا تو کہا کتنا عجیب عشق ہے، اپنے نبی کو دیکھا ہی نہیں، بنا دیکھے ایسی محبت، بنا دیکھے ایسا عشق، جس رسول کو اس نے دیکھا ہی نہیں، بنا دیکھے سال بھر کی کمائی، بنا دیکھے سال بھر کی کمائی اس رسول کی محبت میں سب لٹا دے رہا ہے۔ جب بنا دیکھے اس کی محبت کا یہ عالم ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جنہوں نے ان کے رخ والضحیٰ کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے ان کی زلف واللیل کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے ان کے ید اللہ فوق ایدیہم ہاتھوں کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے ان کی وما ینطق عن الہویٰ زبان سے کلام سنا ہوگا، جنہوں نے ان کے قدم لا اقسم بہذا البلد کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے ان کے سینہ علم نشرہ کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے ان کی عظمت و جنہوں نے ان کے وجود طاہا کو دیکھا ہوگا، جب بنا دیکھے اس مسلمان کی محبت کا یہ حال ہے کہ سب لٹا رہا ہے، سب لٹا رہا ہے، تو دیکھنے والوں نے کیسا لٹایا ہوگا؟ دیکھنے والوں نے کیسا لٹایا ہوگا؟ کہا انہوں نے صرف لٹایا نہیں، مال نہیں لٹایا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو اپنی جانیں لٹا دی، جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو بدر و احد خیبر و خندق میں گردنیں کٹا کٹا کے اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ ارے جب بنا دیکھے ایس محبت کا یہ حال ہے، دیکھنے والوں کی قربانیوں کا یہ حال ہے، بنا دیکھے اس کی قربانیوں کا یہ حال ہے، وہ رسول کتنا سونا رسول ہوگا، وہ رسول کتنا بے نظیر ہوگا، وہ رسول کتنا بے مثال ہوگا، وہ رسول کتنا شاندار ہوگا، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کا رخ کیسا ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی ہوگی، ان کے کان مبارک کیسے ہوں گے، ان کا سینہ علم نشرہ کیسا ہوگا۔ اب میاں بی بی کے درمیان یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ گفتگو کرتے کرتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ اب یہ تو میلاد کی رات تھی نا، میلاد کی رات تھی، وہ پڑوس میں وہ جو مسلمان تھا نا، وہ تو میلاد کا جشن منا رہا تھا، اس کے گھر میں علماء دین آج تشریف فرما تھے، ان کے گھر میں نعت خواہ بھی تھے، حفاظ کرام بھی تھے، محفل سجی ہوئی تھی، کوئی نعت سنا سنا کے میلاد سنا رہا ہے، کوئی ذکر سنا سنا کے میلاد سنا رہا ہے، کوئی خطاب کی شکل میں، کوئی نشر کی شکل میں، کوئی حمد کی شکل میں میلاد سنا رہے ہیں۔ اور یہ پڑوسی یہودی تھا نا، بس ان کی میلاد منانے کے انداز کو دیکھ دیکھ کے، بس ان کی محبتوں پہ رشک کر کے، بس ان کی رسول کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بس اسی گفتگو میں آنکھ لگ گئی۔ جسمانی آنکھیں تو بند ہوئی، مگر اس رات ان کی دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی آنکھیں بیدار ہوئی، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اور آنکھ لگی، کیا دیکھتی ہے کہ اس کا محلہ نور علی نور ہو چکا ہے، نور علی نور ہو چکا ہے۔ ایک نورانی چہرے والا نورانی سواری پہ سوار ہو کر وہاں محفل میں آتا ہے، ساتھ میں ہزاروں کا مجمع ہے، اور وہ بھی چہرے، ان کے بھی چہرے نورانی ہیں، اور کئی لوگوں کا ہجوم لے کر وہ نورانی چہرے والا ان کی محفل میں اور ان کے اس محلے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ خاتون سب عالم خواب میں منظر دیکھ رہی ہے، یہ نورانی چہرے والا کون ہے، یہ اتنے سونے چہرے والا کون ہے، یہ ان کے پاس اتنے بزرگوں کا، یہ اتنے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، یہ کون لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہی ہے۔ مگر چہرہ ایسا تھا، خاتون کہتی ہے میں چہرہ دیکھا تو نظریں ہٹ نہیں رہی تھی، بس ٹکٹکی مارے اسی چہرے والضحیٰ پہ نظریں لگی ہوئی تھی۔ مجمع آیا، وہ سونا رسول، وہ سونی شخصیت، وہ نور والا اپنے مجمع کے ساتھ آیا، اور میں دیکھ رہی ہوں وہ جو پڑوسی مسلمان میلاد کا جشن منا رہا تھا نا، اسی کے گھر میں سارا مجمع داخل ہوا، وہ نورانی چہرے والے اسی کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب تک محفل چلتی رہی، وہ وہاں بزرگ وہاں تشریف فرما رہے، اور جب محفل ختم ہوئی تو حضور انہیں دعائیں دے کے جانے لگے۔ وہاں اسی مجمع میں جب جانے لگے تو وہیں پہ انہی مجمع میں سے ایک بزرگ سے میں نے پوچھ لیا، یہ
وہ خاتون واقعہ خواب بیان کر رہی ہے. کہا وہ عالم خوشی خواب کے اندر وہ بزرگ جو کھڑے تھے اسی مجمع میں نے ایک کے قریب جا کر پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے, یہ نورانی چہرے والا کون ہے, یہ ان کے ارد گرد اتنا جو مجمع لگا ہوا ہے یہ کون ہے؟ خاتون نے جب پوچھ لیا تو وہ کہتی ہے کہ میرے اس سوال کو سن کر کے وہ جو بزرگ تھے نا جن سے پوچھا تھا حیرت سے دیکھ رہے ہیں اور حیرت سے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں مائی خاتون تو انہیں نہیں جانتی, ارے جن کے صدقے میں بنی ہے انہیں نہیں جانتی, جن کے صدقے میں شمش و قمر بنے, شجر و حجر بنے, خشک و تر بنے, بحر و بر بنے, یہ دریا کی روانی, یہ نہ ہوتے تو دریا کی روانی نہ ہوتی, یہ نہ ہوتی تو آبشار کے نغمے نہ ہوتے, یہ نہ ہوتے تو کائنات کے کسی ذرے کا وجود نہ ہوتا, یہ نہ ہوتے تو تیرا بھی وجود نہ ہوتا, جن کے صدقے میں بنی ہے انہیں نہیں جانتی. کہا ذرا اور واضح کرو یہ ہے کون, یہ سونا نورانی چہرے والا ہے کون؟ اتنا حسین چہرہ میں نے اپنے جیون پہ کبھی نہیں دیکھا. تو خاتون سن, ارے یہی تو سید المرسلین ہے, یہی تو خاتم النبیین ہے, یہی تو شفیع المذنبین ہے, یہی تو انیس الغریبین ہے, یہی تو رحمت للعالمین ہے, یہی تو راحت العاشقین ہے, یہی تو مراد المشتاقین ہے, یہی تو شمس العارفین ہے, یہی تو شمس الدحا ہے, یہی تو بدر الدجا ہے, یہی تو کہف الورا ہے, یہی تو سید الثقلین ہے, نبی الحرمین ہے, امام القبلتین ہے, وسیلتین فی الدارین ہے, یہی تو صاحب کعبہ قوسین ہے, یہی تو محبوب رب المشرقین و رب المغربین ہے, ارے یہی تو حسنین کریمین کے نانا ہے, یہی تو سیدہ فاطمہ کے بابا ہے, یہی تو عائشہ صدیقہ کے شوہر سرتاج ہے, ارے یہی تو ہے جو یتیموں غریبوں بیواؤں کا سہارا ہے, جو محب الیتامہ بھی ہے, محب المساکین بھی ہے, محب الیتامہ محب المساکین, یہی تو ہے, ارے یہی تو ہے جن کے صدقے میں کائنات کا وجود ہوا. ارے یہ نہ ہوتے, ارے انہی کے بارے میں تو حضرت موسیٰ سے جب خدا نے کلام کیا تھا نا کوہ طور پر, تو ان سے بھی کہا تھا لولا کا محمد لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الجنت ولا النار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک. اے موسیٰ, ارے یہ میرا محمد اگر نہ ہوتا, یہ میرا حبیب اگر نہ ہوتا تو نہ میں سورج بناتا, نہ میں چاند بناتا, نہ میں جنت بناتا, نہ جہنم بناتا, نہ کوئی رسول ہوتا, نہ کوئی فرشتہ ہوتا, نہ کوئی نبی ہوتا. ولا ایاک, اے موسیٰ اگر یہ میرا حبیب نہ ہوتا تو تیرا بھی وجود نہ ہوتا. یہی تو ہے جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے اور پوری کائنات پر ان کا احسان ہے. خاتون جن کے صدقے میں بنی ہے انہیں نہیں جانتی. آج یا تو انہیں جان لے یا اس دھرتی پہ جینا چھوڑ دے, انہیں جان لے یا ان سے جینا چھوڑ دے. تو سیدہ وہ خاتون کہتی ہے حضور میں تو غیر مسلم ہوں, اگر میں قریب جا کر تمہارے نبی کو آواز دوں تو کیا وہ جواب دیں گے؟ تمہارے نبی کو اگر محبت سے سلام کروں تو کیا وہ جواب دیں گے؟ تو بزرگ آگے سے فرماتے خاتون اتنا سب سنا, ابھی تو نے نہیں پہچانا, ابھی نہیں پہچانا. ارے یہ تو وہ ہے دشمن کفار انہیں مجنو کہتے تھے, دیوانہ کہتے تھے, مگر یہ انہیں بھی دعائیں دیتے تھے. ارے لوگ انہیں کفار انہیں گالیاں دیتے تھے مگر وہ ان کے لیے رحمت کی دعائیں دیتے تھے. ارے ان کی یہ وہ ہے کفار ان کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے مگر وہ ان کے لیے بھی رحمت کی چادر بچھاتے تھے. یہ تو وہ ہے کہ دشمن انہیں اذیت پہ اذیت دے رہے تھے. طائف کی سرزمین پر ان کے جسم پاک کو لہو لہان کر دیا مگر پھر بھی انہوں نے بد دعا نہیں دی, سب کے لیے ہدایت کی دعائیں دی. تو جب یہ تکلیف دینے والوں کو دعائیں دیتے تھے تو محبت سے سلام کریں گی تو کیوں جواب نہ دیں گے؟ آگے بڑھ کے سلام تو کر, آگے بڑھ کے سلام کر. خاتون آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا حضور السلام علیکم, میں غیر مسلم ہوں مگر امید ہے کہ آپ مجھے جواب دیں گے. سرکار لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے. کہا خاتون کیا چاہیے؟ لبیک کہتے ہوئے سرکار آگے بڑھے. کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا حضور اب تو میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھ چکا ہے. کہا بس یہی چاہتی ہوں کہ جب آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہ چھوڑے, آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہ لوٹائے. کیا مطلب؟ کہا جب آئے ہیں تو جس طرح آپ آئے کیوں تھے ذرا آنے کی وجہ بتائیں. کہا یہ آپ کے پڑوس میں یہ جو میرا مسلمان ہے نا عاشق رسول, یہ ہر سال میری میلاد مناتا ہے, اپنا سب کچھ میری محبت میں لٹاتا ہے.
بس اسی کو اب خواب میں اپنا جلوہ دکھانے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا حضور اب جب آ ہی گئے ہیں وہ جلوہ تو میں نے بھی دیکھ لیا ہے, اب خالی ہاتھ نہ لوٹائے, کلمہ پڑھا کے مجھے بھی غلاموں میں شامل کر لے, کلمہ پڑھا کے غلامی میں شامل کرے. کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. خاتون نے کلمہ پڑھا, خوشی کی انتہا نہ تھی, اب تو وہ بھی حضور کی امتی بن چکی تھی, آپ کی کنیز بن چکی تھی. صبح اور خواب ہی خواب میں اس نے سوچ لیا اب تو میں بھی مسلمان ہوں نا. جیسے ہی صبح بیدار ہوں گی, جتنا میری ملکیت میں ہے میں بھی اس عاشق کی طرف سب کچھ اس ایمان دینے کی وجہ سے حضور کا یہ احسان کے صدقے بدلے میں اپنا سب کچھ ان کی محبت میں لٹا دوں گی, جتنا میری ملکیت میں سب میں لٹا دوں گی. جیسے ہی صبح ہوئی چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے اور جتنا اس کی ملکیت میں ہے سب جمع کر رہی ہے. ادھر اس کا شوہر کہتا ہے خاتون چہرے پہ عجیب مسکراہٹ ہے اور یہ کیا کر رہی ہو, یہ سب جمع کیوں کر رہی ہو؟ کہا میرے سرتاج آج رات کی بات نہ پوچھو. کہا کیا ہوا؟ آج میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا, اور جلوہ ایسا تھا کہ میں چاہتی تھی بس میں سوئی رہوں اور جلوہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو, ساری زندگی اسی جلوے کے دیدار میں گزر جائے. کہا بیان تو کر. اس نے کہا کہ آج خواب میں نبیوں کے امام الانبیاء تشریف لائے تھے, پڑوسی کو دعائیں دی, اور جب وہ جانے لگے تو میں نے بھی دامن پکڑ لیا. حضور نے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا. اب میری خوشی کی انتہا نہیں, اب میں بھی چاہتی ہوں کہ جتنا میری ملکیت میں ہے سب کچھ ان کی محبت میں لٹا دوں. میں بھی چاہتی ہوں کہ غریبوں یتیموں ان کی امت کو بلا بلا کے پیٹ بھر بھر کے کھلاؤں, سب کھلا دوں. اتنا سنا تو اس کا جو خاوند تھا وہ یہودی کہنے لگا چل اکیلی میلاد منائے گی. ارے جب نکاح مجھ سے جب شادی کی تھی تو جیون بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا. کہا جب میلاد جب ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تو میلاد میں ساتھ کیوں چھوڑ رہی ہو؟ تو اکیلی نہیں, تیرے ساتھ میں بھی میلاد مناؤں گا. میری ملکیت میں جتنا ہے میں بھی اس سونے رسول پہ سب کچھ قربان کر دوں گا. خاتون کہتی ہے حضور میرے سرتاج, اے میرے رفیق حیات, میلاد کا حق تو مسلمانوں کو ہے, میلاد کا حق تو ان کے غلاموں کو ہے, ان کے عاشقوں کو ہے. آپ تو غیر مسلم ہیں, آپ ان کا میلاد کیسے منا سکتے؟ کہا خبردار مجھے غیر مسلم کہا. کہا کیا مطلب؟ کہا سن, تو نے جو بیان کیا وہ ادھورا خواب ہے, مکمل میں کرتا ہوں. کہا کیا مطلب؟ جب وہ سونا رسول تجھے کلمہ پڑھا کے جب ان کی سواری آگے بڑھی نا, تو جب وہ کلمہ پڑھا رہے تھے نا میں اسی مجمع میں کھڑے کھڑے تجھے دیکھ رہا تھا, اور جب کلمہ پڑھا کے وہ نبی نکلے تو میں دوڑ کے آگے بڑھا. کہا حضور میری رفیق حیات کو تو کلمہ پڑھا دیا, مجھے بھی کلمہ پڑھا کے غلاموں میں شامل کر لو تاکہ دین کے معاملے میں میری رفیق حیات مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے, تاکہ کل جب یہ میلاد منائے تو اکیلے نہیں, دونوں ہسبینڈ وائف مل کے آپ کا میلاد منائے. تو سیم ٹائم جو خواب تو دیکھ رہی تھی وہی خواب میں دیکھ رہا تھا. سیم ٹائم نبی اس عاشق رسول کے خواب میں بھی تھے, سیم ٹائم نبی تیرے خواب میں بھی تھے, اور سیم ٹائم نبی میرے خواب میں بھی تھے. ہم سب کے سب ایک ہی منظر دیکھ رہے تھے. تو جو نبی سیم ٹائم اپنے کئی امتیوں کے خواب میں آگے دیدار کرا سکتا ہے وہ ہزار امتیوں کی قبر میں آ کے کیوں نہیں آ سکتے؟ ہزار امتیوں کی قبر میں آ کے ان کی رحم بخشش کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے ذرا خیال کریں, اکیلے نہیں, اس رسول نے مجھے بھی کلمہ پڑھا, دونوں مل کے نبی کی میلاد منائے. تو یہ میلاد کا صدقہ تھا کہ اللہ نے انہیں رسول پاک نے انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. ذرا خیال کریں خدا کب ملا؟ خواب میں جب رسول پاک آئے تو وہ واقعی میں رسول ہی ہوتے ہیں, کیونکہ رسول پاک کی شکل کوئی اختیار نہیں کر سکتا, شیطان ان کی شکل میں نہیں آ سکتا. خواب میں جب رسول کا دیدار ہو تو وہ رسول ہی ہوتے ہیں. تو اسے خدا کی معرفت اور دین تب ملا جب رسول تک پہنچی, جب رسول ملے. دیکھیں یہاں ایک عقیدے کی بات آپ سنیں. ہم جب کہتے ہیں نا یا اللہ, یا دعا کرتے ہیں اللہم, کہیں یا اللہ کہتے ہیں, جب عربی میں کہتے ہیں تو اللہم کہتے ہیں, کہیں ابنا کہتے ہیں, کہیں یا ربی کہتے ہیں.
کیا مطلب؟ تو آپ یا اللہ کہہ کے کسے مخاطب کر رہے ہو؟ دیکھو یا حرف ندا ہے نا، یہ پکارنے کے لیے آتا ہے، یہ اس سے قریب کے لیے، قریب والے کو بھی پکارا جا سکتا ہے اور دور والے کو بھی پکارا جا سکتا ہے، مگر معاملہ یہ ہے، مگر خطاب کرنے کا معیار کیا ہے؟ آخر یا کہہ کے یا کسی بھی حرف ندا کے ذریعے کسی کو پکارا کب جائے؟ جب وہ دور ہو یا قریب ہو مگر ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ تو خطاب کرنے کا معیار یہ ہے کہ ہماری آواز ان تک پہنچے، آواز پہنچانا مقصد ہے، چاہے وہ دور ہو چاہے پاس ہو، آواز پہنچ جائے تو مقصد پورا ہو گیا، اور یہی پکارنے کا مقصد ہے۔ آپ جب یا اللہ کہتے ہیں تو یا اللہ کہہ کے اللہ کسے پکارتے ہیں؟ پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہو۔ کیا اللہ دور ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرما رہا ہے ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب وہ قریب ہے تو پکارنے کا مطلب کیا؟ اور دوسرا، قریب والے کو بھی پکارا جاتا ہے کب؟ جب وہ غیر متوجہ ہو، ہماری اور متوجہ نہ ہو، تو اسے ہماری اور متوجہ کرنے کے لیے اسے پکارا جاتا ہے، یا عبد الرحمن، یا عبد الخالق۔ آپ نے پکارا متوجہ کرنے کے لیے۔ کیا اللہ غیر متوجہ ہے؟ اللہ کی ذات نہ تو دور ہے اور نہ ہی غیر متوجہ ہے، تو پھر اللہ کی ذات میں یا کہنے کا کیا مطلب؟ تو یہاں آپ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اللہ کی ذات کو نہیں بلاتے۔ اگر ہم نے اسے اللہ کی ذات کو دور سمجھا تو بھی کافر، غیر متوجہ سمجھا تو بھی قرآن کے خلاف، تو بھی کافر۔ تو نہ وہ غیر متوجہ ہے نہ وہ دور ہے، تو اس کی ذات کو پکارنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو پھر یا اللہ کہہ کے ہم کسے پکارتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم یا اللہ کہتے ہیں، یا اللہم کہتے ہیں، تو یہاں اللہ کی ذات کو نہیں پکار رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہیں۔ اے اللہ کی رحمت، کیوں؟ کیونکہ رحمت خاص کبھی دور ہوتی ہے کبھی قریب ہوتی ہے، کبھی دور ہوتی ہے کبھی قریب ہوتی ہے، کبھی متوجہ ہوتی ہے کبھی غیر متوجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ یا اللہ کہنے کا مطلب ہے یا رحمت اللہ، یا اللہم کہنے کا مطلب یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت خاص جو کبھی قریب بھی ہوتی ہے کبھی دور ہوتی ہے، کبھی متوجہ ہوتی ہے کبھی غیر متوجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات کو یا اللہ کہہ کے نہیں بلاتے، اس کی رحمت کو بلاتے ہیں۔ اب ذرا پوچھو قرآن سے اللہ کی رحمت ہے کیا؟ اس کی رحمت خاص تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو اللہ کی رحمت کوئی اور نہیں، رحمت اللہ محمد رسول اللہ ہے، اسم اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو چاہے یا اللہ کہو یا رحمت اللہ کہو یا رسول اللہ کہو، سب ایک ہی ہے۔ اگر تم نے خدا کو پکارا، رسول اللہ کو پکارا، تو یہ اللہ کی رحمت ہی کو پکارنا ہے، اللہ کی رحمت کو پکارنا ہے۔ اب رحمت عام بھی ہوتی ہے خاص بھی ہوتی ہے، تو رحمت عامہ جو ہوتی ہے وہ سب پر ہے، ہر گھڑی ہے۔ رحمت خاص لوگوں کو ملتی ہے اور کبھی متوجہ ہوتی ہے۔ رحمت عامہ تو ہم سب پہ ہے، حضور کی رحمت عامہ ہم سب پہ، یہ ہمارا وجود حضور کی رحمت عامہ ہے، یہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں حضور کی رحمت عامہ ہے، یہ ہماری کان اور اس کی سماعت حضور کی رحمت ہے، یہ آنکھیں اور اس کی بصارت حضور کی رحمت عامہ ہے۔ یعنی جو چیز ہر ایک میں عام ہے، جو چیز ہر سب کو عام طور پہ سب کو ملی ہے، یہ حضور کی رحمت عامہ ہے، جو ہر آن ہر گھڑی سب پر ہے۔ تو جس کی رحمت ہر آن ہر گھڑی ہم پر ہو تو ہم ہر گھڑی اس کی میلاد کیوں نہ منائے؟ ذرا خیال کریں، ہماری ایک سانس حضور کی رحمت ہے۔ اگر یہ رحمت ذرا پل بھر کے لیے بھی اگر ان کی رحمت ہٹے، سانسوں کا سلسلہ رک جائے،
تو اب جب सांसों का सिलसिला रुक जाए तो क्या होगा, मतलब ये कि हमारी एक एक सांस जिंदगी की ये सब हुजूर की रहमत है. तो उनकी मीलाद क्यों ना मनाए जिनके सदके में एक एक सांस चल रही है. उनकी मीलाद क्यों ना मनाए जिनकी रहमत हर घड़ी हर आंत हम पर है. अल्लाह हमें हर वक्त मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतों से मालामाल फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.